حمد الشاکرین وافضل الصلاۃ واکمل السلام علی سید المرسلین خاتم النبیین قائد الغر المحجلین اکرم الاولین والآخرین سبحان اللہ نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین المزین بكل زین المنزہ من كل عیب وشعین مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین سبحان اللہ نبی الانبیاء عظیم الرجاء امین الجود والعطاء ماحی الذنوب والخطا شفیعنا یوم الجزاء سبحان اللہ سر اللہ المکنون در اللہ المخزون نور الافئدة والعیون سرور القلب المخزون عالم ما كان وما يكون سبحان اللہ سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمة للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم سبحان اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک ماشاء اللہ آج صوفی صاحب بھی کہیں سے نازل ہو گئے ہیں یہاں ہے سامنے حسن آپ وہاں آئے نعرے تکبیر نعرے رسالت عظمت شان مصطفیٰ تن سوا لکھ نعرہ حیدری نعرے غوثیہ نبی سید شبائے احمد شاہ بخاری بس حضور کے نام کے نعرے ہمیں آپ سے پیار ہے ویسے ماشاءاللہ یہ غائب ہو گئے تھے بے وفائی کر جاتے ہیں سرکار تاری ڈیوٹی ہوتے رات صاحب سلامت ہے تاڑے انہوں سرکار نے میرے ساتھ بڑا سفر کیا ہے سارے پنجاب کا ماشاءاللہ بالکل پورے پنجاب کا سفر اللہ تعالیٰ سے صوفی صاحب نے میرے ساتھ کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے آمین آپ سب جو یہاں پر تشریف لاتے ہیں ہمارے لیے آپ معزز ہو کیونکہ یہاں آنے والے تمام دوست اس نیت کے ساتھ آتے ہیں کہ ہم نے آ کے اپنے آقا کا ذکر سنیں ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ بیسیوں مساجد درجنوں مساجد رستے میں چھوڑ کر یہاں لوگ آتے ہیں سبحان اللہ ایسی مساجد کے جہاں اے سی ہوتے ہیں گرمیوں میں اور سردیوں میں قالین لیکن اس کے باوجود اگر یہاں پر لوگ آتے ہیں تو صرف اور صرف محمد و آل محمد کا ذکر سنیں سبحان اللہ آج اتفاق سے 6 رجب ہے سبحان اللہ اتفاق سے رجب المرجب کی آج 6 تاریخ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مہینہ رجب کا رسول پاک کے بیٹوں ائمہ اہل بیت اطہار امام علی نقی علیہ السلام امام تقی علیہ السلام الجواد اور بھی دوسرے حضرت مولا علی شیر خدا سبحان اللہ سبحان اللہ ولادت کا مہینہ ہے بے شک ابھی 3 تاریخ گزری ہے امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت کا دن تھا سبحان اللہ آگے 13 رجب آئے گی وہ مولا علی شیر خدا کی ولادت کا بے شک دم دم علی علی ہر دم چمن چمن کلی کلی علی 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 نعرے حیدری سوچئے ایک لمحے کے لیے آخر اللہ نے جو امیر المومنین مولا کائنات یعصب الدین علی
علی مرتضیٰ شیر خدا کو ساری کائنات چھوڑ کر خانے کعبے کے اندر پیدا کیا ہے، پھر کوئی خصوصیت تو ہے بے شک سبحان اللہ ایک لمحے کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے، ایک لمحے کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر ساری کائنات چھوڑ کر مولا علی کو اپنے گھر میں پیدائش کے لیے موقع دیا جا رہا ہے، اور حضور کی مولا علی کی امی جان کا نام تھا بی بی فاطمہ بنت اسد، سبحان اللہ انہیں اندر بلایا جا رہا ہے سبحان اللہ اور دروازے کو چھوڑ کر دیوار میں در بنا کے اندر بلایا جا رہا ہے، اگر کوئی خصوصیت تو ہے نا، سبحان اللہ سبحان اللہ یہ وہی خصوصیت ہے جس کے لیے میرے آقا نے اعلان کر کے کہا تھا میں علی سے ہوں، علی مجھ سے، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، الحسن منی وانا من الحسن، الحسین منی وانا من الحسین، سبحان مجھ سے ہے میں حسن سے، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک انا من الحسین پر انشاءاللہ العزیز ایک خاص نقطہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات مجھے عطا کیا، وہ مجھے آپ کو سبحان سناؤں اللہ انہی کی اولاد میں سے، ماشاءاللہ امام کی اولاد میں سے ایک سید زادہ جس کا نام ہے معین الدین، جن کا لقب ہے غریب نواز، ہند الولی، عطائے رسول، خواجہ خواجگان، جن کا عرس مبارک 800 سال سے چل رہا ہے اور آج بھی قائم اور قائم۔ ولیوں کے اپنے اپنے شانیں اور صفتیں اور خصوصیات ہوتی ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے عرس کی ایک خصوصیت ہے، لنگر کی ایک خصوصیت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اکبر بادشاہ جیسے عظیم الشان بادشاہ جلال الدین محمد اکبر، وہ بھی جب عرس پر آتا تھا تو لنگر لینے کے لیے قطار میں کھڑا ہو گیا، ماشاءاللہ 100 من کی دیگ بھی اکبر بادشاہ نے وہاں رکھوائی تھی، 100 من کی دیگ تھی، اس میں لنگر پکتا ہے، اور پھر لائن میں کھڑے ہو کر، قطار میں کھڑے ہو کر اکبر بادشاہ لنگر لیا کرتا۔ سبحان اللہ ثابت یہ ہوا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں۔ اچھا ایک عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، پہلے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا اتنا بڑا نام ہے لیکن ان کے پیروں کے نام کو زیادہ لوگ نہیں جانتے، حیرت عجیب بات ہے۔ خواجہ صاحب کو تو سب جانتے ہیں ان کے، اچھا داتا صاحب کو سب جانتے ہیں، ان کے پیروں کو کوئی جانتا ہے، کوئی راز ہے نا۔ اچھا ایک اور جملہ سن، غوث پاک کو سارے جانتے ہیں، ان کے پیروں کو نہیں جانتے، کوئی جانتا ہے، تھوڑے لوگ جانتے ہیں، کوئی 100 میں سے 10 لوگ جانتے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ داتا صاحب کو سب جانتے ہیں پیروں کو، حالانکہ پیروں نے فیض دیا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو فیض ان کے مرشد نے دیا ہے اور رسول پاک کی بارگاہ میں قبول کرا کے یہاں بھیجا ہے۔ غوث اعظم پیران پیر دستگیر ساری کائنات میں جانتی ہے، سارا زمانہ جانتا ہے، لیکن پیروں کو کوئی نہیں جانتا، اللہ کے فیض پیروں نے دیا ہے۔ اب میں وہ نقطہ کہنے لگا، اللہ کرے آپ کو یاد رہے، صرف اتنی سی بات ہے، مرید سارے داتا صاحب ہو، خواجہ صاحب ہو، غوث پاک ہو، مرید سارے سید ہیں، پیر سید نہیں تھے۔ داتا صاحب کے پیر سید نہیں تھے، فیض انہوں نے دیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مرید ہونے کے باوجود جو سادات کا رسول پاک کا خون ہونا ہے اس کی الگ خصوصیت ہوا کرتی ہے، یہ الگ خصوصیت ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی سید نیک متقی پرہیزگار تمہیں ملے اس کی تعظیم کرو خدا کے لیے، اور اگر کوئی گناہگار ملے تو اس کی تعظیم کرو میرے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ
مفتی منیب الرحمان صاحب کا، مطلب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، سٹھیا گئے، کیا ہوا ان کے ساتھ؟ آج کل ان کا ایک فتویٰ وائرل ہو رہا ہے بڑا، جس میں انہوں نے لمبا فتویٰ دیا ہے، جس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کیا کہ اگر سید نیک ہو، متقی پرہیزگار ہو، پھر تعظیم کرو، اور اگر وہ نیک متقی پرہیزگار نہیں ہے پھر ان کی تعظیم واجب نہیں ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن مجید کہتا ہے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرے محبوب امت سے کہیے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے اپنی اہل بیت کی مودت کے۔ محبت اور مودت میں فرق ہی یہ ہے کہ محبت کی جاتی ہے جہاں کوئی سبب پایا جائے، جہاں کوئی سبب نہ ہو، کوئی وجہ نہ ہو، وہاں محبت نہیں لوگ کرتے، وہاں محبت کرتے ہیں جہاں کوئی وجہ پائی جائے، کوئی بڑا حسین ہو، بڑا نیک ہو، بڑا متقی ہو، بڑا طاقتور ہو، بڑا امیر ہو، بڑا لین لاٹ ہو، بڑا طاقتور ہو، کرسی بڑی اچھی ہو، اس کا عہدہ بڑا مضبوط ہو، یہ وجہ ہے، لوگ محبت کرتے ہیں کہیں کام آئے گا۔ تو جہاں وجہ پائی جائے اور پیار کیا جائے اسے محبت کہتے ہیں۔ رسول پاک کی آل کی محبت کا وقت آیا، فرمایا محبت نہیں مودت، محبت اور مودت میں یہی فرق ہے، محبت وہاں کی جاتی ہے جہاں سبب پایا جائے، وجہ پائی جائے، اور فرمایا میری آل کے ساتھ محبت نہیں مودت چاہیے، مودت کہتے ہیں وجہ کوئی نہ ہو، صرف خون رسول سمجھ کر پیار کیا جائے۔ میں نے 10-12 احادیث نشان لگا کے رکھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ۔ آئندہ تو میں شاید مولا علی شیر خدا کی ولادت کا ذکر کروں گا، سبحان اللہ۔ اس سے آگے میں وہ جو 12 یا 11 احادیث میں نے نشان لگا کے رکھے وہ بیان کروں گا، یہ بیان کرنے کے لیے کہ رسول پاک نے بغیر کسی شرط کے کہا ہے ان سے پیار کرو، شرط نہیں لگا کہ یہ شرط ہو تو میری آل سے پیار کرنا، نہیں، خالی کہا۔ مثال کے طور پر فرمایا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کل حسب و نسب الا منقطع الا حسبی و نسبی۔ توجہ کے ساتھ ترجمہ سنیے، میرے آقا نے کہا تمام حسب و نسب قیامت کے دن منقطع ہو جائیں گے، یعنی کوئی حسب نسب قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکے گا میرا شجرہ فلاں سے ملتا ہے، میرا شجرہ فلاں بادشاہ سے ملتا ہے، میرا شجرہ فلاں سخی سے ملتا ہے، میرا شجرہ فلاں عالم سے ملتا ہے، نہیں، حسب و نسب منقطع، کوئی حسب نسب نہیں چلے گا، الا حسبی و نسبی، سوائے میرے حسب و نسب کے، جو میرے خاندان میں سے ہوگا وہ قیامت کے دن کہہ سکے گا میں رسول اللہ کی اولاد میں سے ہوں۔ شرط نہیں لگائی کہ وہ نیک ہوگا یا نہیں، وہ متقی و پرہیزگار ہوگا یا نہیں، فرمایا جو میرے شجرے میں ہوگا۔ یہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اب رسول پاک کے شجرے کے اس شہزادے کا ذکر کرتے ہیں جس کا نام خواجہ معین الدین چشتی میری ہے۔ جملہ سنیے گا، جو آیا تو ہندوستان میں اکیلا تھا، سر نہ ہلانا، زبان سے بولنا، اگر سمجھ آئے تو آئے تو اکیلے، ایک دو چار لوگ مرید ملنگ درویش ساتھی طالب علم ساتھ ہو، وہ گنتی میں تو نہیں آتے، 2 4 5 10 لوگ ساتھ ہوں گے، نہیں، آئے تو اکیلے ہیں۔ لیکن عجب بات یہ ہے وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جو اکیلا آیا ہے اور ہندوستان میں آیا ہے، ہندوؤں میں آیا ہے، بتوں کی بستی میں آیا ہے، لیکن جب زندگی گزار کے واپس اللہ کے پاس جا رہا تھا تو اس کے جنازے میں 90 لاکھ مسلمان کھڑے، 90 لاکھ
90 لاکھ مسلمان ہاتھ باندھے اس کے جنازے میں کھڑے تھے. اس کا نام ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری. اور رسول پاک کی آل سے پیار کرنے والا یہ شہزادہ آج تک اس کا نام زندہ ہے اس شعر کے ساتھ جس نے کہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ میری حضور سجدے میں تھے نا, حسین آ گئے. اور پھر آپ کو پتہ ہے دنیا کا ہم نماز پڑھتے ہیں تو کئی خیالات آتے ہیں, وہ جو ہمیں خیالات آتے ہیں وہ دنیا کے ہوتے ہیں. ہمارے خیالات دنیا کے ہوتے ہیں. ہمارے بچوں کا خیال آئے, بیٹے کا خیال آئے, پوتے کا خیال آئے, نواسے کا خیال آئے گا, اسے دنیا کا خیال کہیں گے. تو رسول پاک سجدے میں ہے, حسین پشت انور پہ ہے, حضور سوچ بھی رہے ہیں, بیٹھا ہوا ہے اور سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ, پھر سوچا بیٹھا ہوا ہے, سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ, حسین بیٹھا ہوا ہے. اب یہ جو خیال آ رہا ہے یہ دنیا ہے. ہمارے بچوں کا خیال ہو تو دنیا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اب دو ہی باتیں ہیں, یا تو کہا جائے گا دنیا کا خیال آیا, یا پھر فتویٰ جاری کر دیا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کیا یہ دنیا نہیں ہے, دین است ہے. آپ کے مرشد حضرت ان کا نام تھا خواجہ عثمان ہارونی, اور دوسرا لفظ ہے خواجہ عثمان ہارونی. دونوں طرف پڑھا جاتا ہے, ہارونی اور ہارونی. غلط العام ہو چکا ہے, غلط العام میں جو الفاظ ہوتے ہیں پھر وہ ٹھیک پڑھے سمجھے جاتے ہیں محاورتاً. جیسے سویبہ ابو لہب کی لونڈی جس نے آ کے خبر دی تھی کہ تیرے بھتیجا محمد پیدا ہوئے, عربی میں اس کا نام ہے سویبہ, لیکن عام طور پہ صوبیہ چل گیا ہے تو اسے غلط العام کہا جاتا ہے, پھر وہ ٹھیک سمجھا جاتا ہے. اصل لفظ ہے سویبہ. صوبیہ پڑھتے ہیں عام طور پہ ہم, بچیوں کا نام صوبیہ رکھتے ہیں, صوبیہ نہیں سویبہ ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں غلط العام. ٹھیک. اب یہ ہے وہ جو خواجہ عثمان ہارونی ہے یہ اصفہان میں تھے. تو حضرت سرکار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جب حضرت اپنے مرشد کو ملے, شیخ کو ملے, تو وہاں بے شمار لوگ تھے جن کسی کو 6 مہینے ہو گئے, کسی کو سال ہو گیا, کسی کو 2 سال ہو گئے, کسی کو 5 سال ہو چکے تھے خواجہ صاحب کی خدمت میں, شیخ عثمان ہارونی کی خدمت میں, جو فیض لے رہے تھے, ذکر کر رہے تھے, مراقبہ مجاہدہ اور مشاہدہ کی تعلیم لے رہے تھے. یہ ایک الگ داستان ہے, وہ لے رہے تھے. لیکن جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حاضر ہوئے, خواجہ صاحب سے عرض کی, وہ جلدی بیعت کرتے نہیں تھے, لیکن جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تشریف اور ہاتھ بڑھا اور بیعت کی اور مرید کر لیا, اور مرید کرنے کے بعد اب فرمایا کہ جاؤ 21 بار درود شریف پڑھو اور سورہ بقرہ پڑھو. 21 بار درود شریف پڑھا, پھر سورہ بقرہ پڑھی, حاضر خدمت کی. فرمایا 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو, اور فرمایا کہ رات یہ 1000 بار سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد پوری رات پھر جو تعلیم دی کس طرح تو نے مراقبہ کرنا ہے, مجاہدہ کرنا ہے اور یوں ذکر کرنا ہے, تعلیم دے دی. بس یہ ایک فکرہ کہوں گا, انشاءاللہ ضرور آپ کو لطف آئے گا. اس جملے کے ساتھ انہوں نے سورہ بقرہ بھی پڑھی, درود شریف بھی پڑھا, پھر 1000 بار سورہ اخلاص بھی پڑھی, پھر پوری رات عبادت بھی کرتے رہے, ریاضت بھی کرتے رہے, مراقبہ مجاہدہ بھی کرتے رہے. صبح جب شیخ کی خدمت میں آئے, وہ فکرہ میں کہوں گا اللہ کرے اب ٹھیک پہنچا سکوں میں, آئے خواجہ صاحب کی خدمت میں, حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سامنے بٹھایا اور خواجہ صاحب سے فرمایا ذرا آسمان کی طرف دیکھ اور مجھے بتلا نظر کہاں جاتی ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے نظر اٹھائی اور پھر نیچے کی اور کہا یا حضرت عرش معلیٰ تک جاتی ہے. نیچے دیکھ, حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے نیچے دیکھا اور ہاتھ باندھ کے کہا
یا حضرت تحت سرا تک جاتی ہے. سبحان اللہ. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن ابھی کامل نہیں ہوا، آج پھر دن کے وقت میں 1000 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور پوری رات جس طرح میں نے کہا ہے وہ مراقبہ کرنا ہے اور ذکر کرنا ہے. کرتے رہے، دن میں سورہ اخلاص پڑھ لی، رات مراقبہ اور مجاہدہ میں گزار دی. صبح فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھے، خواجہ صاحب نے پاس بلایا اور کہا اب مجھے بتلا، ذرا دیکھ آسمان کی طرف اور مجھے بتلا نظر کہاں جاتی ہے. سبحان اللہ. توجہ چاہتا. سبحان اللہ. انہوں نے چہرہ مبارک آسمان کی طرف کیا اور پھر قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا حضرت اے میرے مرشد اب میری نظر حجابات عظمت تک جاتی ہے. میں اس معراج النبی بیان کروں گا تو پھر اس میں بتلاؤں گا حجابات عظمت کیا ہوتی ہے. وہ فقان کعبہ قوسین او ادنیٰ کی اگلی منزل ہوا کرتی ہے. خواجہ صاحب نے فرمایا تمہاری رفتار ٹھیک جا رہی ہے، آج پھر یہی کرنا. انہوں نے پھر سورہ اخلاص بھی پڑھی، سبحان اللہ. رات عبادت بھی کی. اب میں اس جملے پر آ رہا ہوں جو میرے من میں ہے، جس پر میں نے آپ کو لانا ہے اور میں لا رہا ہوں جس جملے پر وہ آگے ہے. اگلا دن پھر آج یا حضور میں نے وہ پڑھ لیا، کل سورہ اخلاص بھی پڑھ لی اور رات عبادت بھی کر لی جیسے آپ نے کہا تھا. حضرت نے آنکھوں کی طرف دیکھا اور پھر مسکرا کے کہا اب ٹھیک ہے، اور پھر اپنی دونوں انگلیاں اٹھا کے کہا اب دیکھ ان دونوں کے درمیان کیا نظر آتا ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی بیری نے اپنے شیخ کی دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھا اور قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا 18,000 عالم کائنات نظر آ رہے ہیں. دہرانے لگا جس کے لیے میں نے یہ واقعہ سنایا ہے. واقعہ سنانا مقصود نہیں تھا، یہ جملہ آپ تک پہنچانا تھا، یہ آپ تک پہنچانا تھا. کیا یہ ہے کہ خواجہ صاحب نے پہلے دن بھی کہا سورہ بقرہ پڑھو، پھر 1000 بار اخلاص پڑھو، پھر دوسرے دن کا سورہ اخلاص پڑھو اور رات عبادت کرو، پھر تیسرے دن کا اخلاص پڑھو عبادت کرو. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا اگر میں بھی سورہ اخلاص پڑھوں رات عبادت کرتا رہوں کھڑا ہو کے قیام کر کے تو کیا میں اس منزل کو پہنچ جاؤں گا؟ نہیں پہنچوں گا. آپ پہنچو گے؟ نہیں پہنچو گے. جملہ یہ پہنچانا تھا کیا قرآن ایک ہی ہے، اپنے آپ پڑھنا اور ہوتا ہے، مرشد کے پڑھانے سے پڑھنا اور ہوتا ہے. پڑھتے تھے تو اس میں شعر بھی ایک پڑھا کرتے تھے بن تیل دے دیوا بلدا نہیں. یاد آ گیا؟ بن تیل دے دیوا بلدا بن پانی بوٹا پھلتا نہیں. بن تیل دے دیوا بلدا نہیں، بن پانی بوٹا پھلدا نہیں، بن مرشد کلمہ چلدا نہیں. وہ جس فقیر نے بھی کہا سچ کہا. سبحان اللہ. بن مرشد زندگی زندگی نہیں، بن مرشد بندگی بندگی نہیں، بن مرشد جاندی گندگی نہیں. پڑھو لا الہ الا اللہ. اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا. یہ ہے آج کا سبق، یہ ہے آج کا درس. کیا قرآن یہی ہے، یہی حق ہے. احمد سے لے کے والناس تک یہی سچ ہے. اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی عیب نہیں، اس میں کوئی ریب نہیں. لیکن اس قرآن کو اپنی مرضی سے پڑھنا اور ہے، اور کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا. آپ بولے نہیں ہو. میرا خیال ہے میں بات شاید واضح نہیں کر سکتا. اچھا میں آپ کو پھر مدینے لیے چلتا ہوں، میں ادھر لیے چلتا ہوں، پھر بات شاید واضح ہو جائے گی. واقعہ نہیں سنانا، واقعہ میں نے آپ کو کئی بار اس سے پہلے بھی سنا دیا ہے، اشارہ کر دیتا ہوں.
یاد آ گیا ایک بدو ملا تھا میرے آقا کو صحرا میں. سبحان اللہ. سارا واقعہ نہیں سنانا, بس خاموش دوستوں کے لب کھولنے ہیں سبحان اللہ. تاکہ مجھے سمجھ آ جائے کہ میں آپ تک سبق ٹھیک پہنچا چکا ہوں. میرے آقا نے جب بدو کو دیکھا, وہ اتنا حسین, جمیل, جوان, خوبصورت, پیل تن, اس بدو کو دیکھا تو فرمایا تیرے جیسا بندہ اگر دوزخ میں چلا جائے مجھے بڑا دکھ ہو. سبحان اللہ. حضور پھر کہا کلمہ پڑھ لے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور مجھے کیسے, میں پڑھ لیتا ہوں, آپ نے جس پیار سے مجھے دعوت دی ہے میں پڑھ لیتا ہوں, لیکن جب میں شہر جاؤں گا مجھے لوگ کہیں گے تو نے کیا دیکھا اور مان لیا, میں انہیں کیا بتلاؤں گا. مجھے وہ چیز دکھاؤ تو میں پھر اپنے دوست سے کہوں گا میں نے یہ دیکھا اور مانا. میرے آقا نے فرمایا میں مجھے اپنی مرضی کے لیے دکھاتا, ہم اپنی مرضی کی مجھے نہیں دکھاتے. بتلا کیا چاہیے؟ اس نے کہا وہ جو درخت ہے نا اسے کہیے وہ یہاں آ کے آپ کا کلمہ پڑھ لے, آگے آگے وہ پڑھے گا, پیچھے پیچھے میں. یہ واقعہ آپ نے سنا ہے نا, بس میں نے وہ اشارہ کرنے لگا. سبحان اللہ. اس کو حضرت امام بوسیری نے قصیدہ بردہ میں بھی لکھا ہے, جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساکن بلا قدمی مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں چلنے کے لیے تو پاؤں ہوتے ہیں, لیکن اے میرے آقا جب آپ بلاؤ تو پاؤں کی ضرورت نہیں ہوتی, درخت پنڈلی پہ چل کے آتا ہے. نعرے تکبیر, شان مصطفیٰ, توجہ کے ساتھ بلا بھئی پاؤں ہوتے ہیں نیچے اور پاؤں کے اوپر پنڈلی ہوتی ہے, تو درخت کے پاؤں تو نہیں تھے, وہ کہتے ہیں پنڈلی پہ چل کے آتا ہے. بس سبق آپ تک یہ پہنچانا ہے. میری سرکار نے کہا سن, اگر میں نے اسے کہا درخت آ ادھر, ہو سکتا ہے شیطان تیرے من میں بات ڈال دے کہ میں نے جادو کر دیا اس پہ, جادو کے ذریعے میں نے اس کو بلا لیا ہے, تو جا کے میرا پیغام دے, جا کے درخت سے کہے وہ اللہ کے نبی تجھے بلا رہا ہے. اب بات سمجھ آ گئی ہے. عربی آیا, بدو آیا, درخت کے پاس کھڑا ہوا اور آ کے کہتا ہے او درخت, وہ اللہ کے نبی تجھے بلا رہے ہیں. درخت دائیں بائیں آگے پیچھے جھکا, جڑوں کو نرم کیا اور پھر چلتا ہوا آ گیا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر وہ اپنی مرضی سے جا کے کہتا کہ آ, درخت آ جاتا؟ نہیں آتا. حضور نے کہا جا میری طرف سے کہہ, اس نے کہا وہ آ گیا. معلوم ہوا اپنی طرف سے کہنا اور ہوتا ہے, مرشد کی طرف سے کہنا اور ہوتا ہے. حضرت سرکار خواجہ لمبی ہو رہی بات, وہ اتنا ہی سبق دینا تھا. اپنی طرف سے اگر عربی جا کے کہتا درخت سے کیا بلا رہے ہیں, وہ نہ آتا. جب حضور نے کہا نا جا کے, وہ آ گئے. اپنی طرف سے پڑھنا اور ہوتا ہے, اپنی طرف سے سورہ فاتحہ پڑھنا اور ہوتا ہے, مرشد کے پڑھانے سے پڑھنا. وہ پاک پتن شریف والے بابا جی سے کہا تھا ایک قوال نے, وہ بوڑھا ہو گیا, وہ ایسے ہی ہوتے ہیں کھا پی چھوڑ جاتے ہیں سارا کو جو کچھ انہیں ملتا ہے. ہاں قوالوں کو آپ دیکھیے لاکھ روپیہ لے کے جاتے ہیں پھر خالی کے خالی, کریلے گوشت نہیں ختم ہوتے ہیں, ایسے ہی ہے. آ گیا بابا, حضور ساری زندگی میں آپ کی قوالی کرتا, بچیاں جوان ہو کے میرے پاس آئے, کچھ نہیں. آپ نے کہا چل میں تجھے تیرے لیے کچھ کرتا ہوں, اور اسے کہا جا مٹی کا ٹکڑا اٹھا کے لا روڑا, مٹی پھول لایا, کچی مٹی کو لے آیا. آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پکڑایا, وہ سونا بن گیا. وہ ایک تو سونا لے کے خوش ہوا,
اور ساتھ سمجھ کہ لو جی آج تو کمال ہی کر دیا بابا جی، سونا بھی دے دیا، طریقہ بھی بتا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر جو تھا اسی طرح کیا، کھا گیا تھا اور آگے پھر 2 ماہ کے حضور وہ تو ختم ہو گیا، تو پھر وہ حضور میں تو سارا کھا گیا ہوں۔ آپ نے کہا 2-4 باتیں بھی کی ہوں گی، ناراض بھی ہوئے ہوں گے، اور پھر کہا لا مٹی، وہ لے آئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، سونا من، اب قدموں پہ ہاتھ رکھ دیے۔ حضور یہ میں نے بھی اسی نیت سے یہی سمجھ کے کھا گیا تھا کہ میں خود ہی بنا لوں گا۔ حضور میں تو 8 دن پورا پڑھتا رہا ہوں، یہی فاتحہ پڑھتا رہا ہوں، یہی اخلاص پڑھتا رہا ہوں، یہی کلام ربانی پڑھتا رہا ہوں۔ جب اس نے کہا نا کلام ربانی پڑھتا رہا ہوں، خواجہ صاحب نے مسکرا کے کہا کلام تو ربانی ہے، زبان صحیح گانی کہاں سے لاؤ؟ مرشد کلمہ چلتا ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کے بارے میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے، خواجہ صاحب کے خواجہ نظام الدین اولیاء کے بارے میں، وہ ان کے بھی مرید تھے، خواجہ بابا فرید الدین کے بھی خلیفہ تھے، مرید، ان کے بارے میں پڑھا ہے۔ وہ دہلی کے بازار سے گزرے، لوگ اکٹھے ہیں، جب میں غفیر ہے اور ایک طوطا ہے پنجرے میں، اور وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ رہا ہے وہ طوطا، اور لوگ کھڑے سن رہے ہیں اور خوش بھی ہو رہے ہوں گے، دیکھ بھی رہے تھے۔ خواجہ صاحب پاس سے گزرے، اس نے کلمہ پڑھا، آپ نے بھی دیکھ لیا طوطے کو، طوطے نے دیکھا فقیر کو، اور جب خواجہ صاحب قریب آ کے کھڑے ہوئے دیکھ کے دل خوش ہو رہا تھا، تو آپ نے کہا کتنے عرصے سے پڑھ رہے ہو؟ میں تو سال سے پڑھ رہا۔ سمجھ گئے اس کے من میں کیا ہے، پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ طوطے نے کہا یا حضرت میں تو اس نیت سے یاد کر کے پڑھا تھا کہ میرے استاد نے کہا تھا جو کلمہ پڑھتا ہے زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں، قفس ٹوٹ جاتے ہیں، بندہ چھوٹ جاتا ہے۔ مجھے تو سال ہو گیا پڑھتے۔ خواجہ صاحب نے کہا پہلے تو اپنی مرضی سے پڑھتا رہا ہے، لے میرے پڑھانے سے پڑھے ذرا ایک بار میرے کہنے سے پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اب جو طوطے نے پہلی بار کہا لا الہ الا اللہ، ابھی محمد رسول اللہ کہنے بھی نہیں پایا تھا کہ وہ پنجرہ ٹوٹ گیا، زنجیریں کھل گئی، طوطا اڑ گیا۔ معلوم کیا ہوا، طوطا بھی کہہ رہا تھا اپنا پڑھانا اور ہے، اور مرشد کے پڑھانے سے کلمہ اور ہوتا ہے۔ سیدی مرشدی سیدی مرشدی ایک بار ذرا محبت سے نعرہ حیدری لگا۔ سب زندہ باد ہیں۔ اچھا میں آپ کو ڈائریکٹ وہیں لیے چلتا ہوں واپس حضور خواجہ صاحب پہ۔ یہاں آئے ساتھ ایک دو چار ملنگ بھی تھے، خادم بھی تھے۔ انہوں نے خواجہ صاحب تشریف فرما ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، وہ ایک اس کا نام تھا انا ساگر، تالاب، بہت بڑا تالاب جس میں سال بھر کا پانی جمع ہوتا تھا، اونٹوں کے پینے کا اور سارے بادشاہ کے خدام، پرتھوی راج چوہان کے خدام کے پینے کا پانی۔ اور اس تالاب کے کنارے پر کھڑا تھا، 2 بت کھڑے تھے، ایک کا نام تھا شادی، ایک کا نام تھا لکھمی۔ 2 بت کھڑے تھے، استادہ تھے، آویزاں تھے، اور لوگ آتے تالاب صبح صبح پانی بھی بھرتے، انہیں بھی سجدہ سلام کر جاتے تھے۔ اور جب خواجہ صاحب نے پانی دینے کے لیے اپنے خادم کو لوٹا دے کے بھیجا جو پانی بھر لاؤ، آپ جانتے ہو ان کا چل واپس بھاگ جائے، یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، پانی لینے کی اجازت نہیں ہے، برش کر دو گے ہمارا تم تالاب۔ جب اس نے آ کے کہا حضرت کو، ملنگ نے آ کے کہا حضرت کو نے مجھے پانی نہیں لینے دیا، بگا دیا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی میری اپنا کہنا اور ہوتا ہے، کہنا اور ہوتا ہے۔ فرمایا لوٹا لے اور وہ جو بڑا بت ہے نا شادی، اس کے آگے رکھ، اسے کہے معین الدین کہتا ہے وہ چل پانی بھر کے لا۔ مٹی کا ہے، وہ بت جو پتھر کا ہے، وہ بت جو گارے سیمنٹ کا بنا ہوگا، جو دیکھ نہیں سکتا، جو چل نہیں سکتا، جو بول نہیں سکتا،
جو ہل نہیں سکتا. جب خواجہ صاحب کو پیغام ملا وہ نیچے جھکا, پھر لوٹا اٹھایا, پھر چل پڑا. اگر آپ بولتے تو میں عجیب بات سناتا ہوں. ابھی بھی نہیں سارے بول رہے. لطف لو اگلے جملے کا. یہ خواجہ صاحب نے کہا تھا لوٹا بھر کے لیا, لوٹا بھر لا. ابھی بھی نہیں سب لوٹا بھر لا, کیونکہ خواجہ صاحب نے کہا تھا نا لوٹا بھر لا. اب جو جا کے لوٹا رکھا تالاب میں اٹھایا, سارا تالاب لوٹے میں آ گیا. اور وہ پھر اس کے بعد جب بادشاہ کو پتہ چلا پرتھوی راج چوہان کو, یہ تو کوئی فقیر آیا ہے, درویش آیا ہے مسلمانوں کا, اور اس نے وہاں ڈیرا لگا لیا. آگے لمبی داستان ہے. اسے بھی بھیجا تھا. اس سے پہلے 2-3 واقعات ہوئے, اونٹوں کو بٹھانے کا, پھر اونٹوں کے نہ اٹھ سکنے کا, اور بھی کئی واقعات ہیں. پھر بادشاہ نے بھیجا کہ یہ بات اس کو فقیر کو قابو کرو, نکالو یہاں سے, ورنہ یہ تو سب لوگوں کو کلمہ پڑھائے گا. اس طرح کے 2-4 موج سے کرامتیں دکھائے گا اور لوگ تو اس کے قابو میں آ جائیں گے. جے پال کو بھیجا, جوگی تھا وہ, جے پال بھیجا اسے. اور ایک پہلا دن تھا جب لوگوں نے دیکھا کہ وہ سید زادہ, وہ آل رسول, وہ نور کا پیکر جو ہر آنے والے کے لیے چہرے سے مسکراتا اور تو دونوں ہاتھ کھول دیتا, جو ہر آنے والے کے لیے دونوں ہاتھ کھول کے جو استقبال کرتا تھا. اب جب جے پال آئے نا شیر پہ بیٹھ کے منہ سے آگ نکالتا ہوا, آج پہلا دن تھا جب لوگوں نے دیکھا کہ بابا جی نے جوتی اتاری. میں نے اشارہ کر دیا ہے, لطف لینے والوں نے لے لیا ہے. وہ خواجہ صاحب جو ہر آنے والے کے لیے پیار سے استقبال کرتے تھے, کھلے چہرے سے استقبال کرتے تھے, مسکراتے ہوئے استقبال کرتے تھے, اور کسی کو کھڑے ہو کر سینے سے لگا کے استقبال کرتے تھے. جب جے پال جوگی اپنے چیلوں کے ساتھ شیر پہ بیٹھا ہوا, شیر کے منہ سے آگ نکالتا ہوا, جب وہ پھنکارتا ہوا خواجہ صاحب کی طرف آ رہا تھا, آج مریدوں نے پہلے دن دیکھا کہ بابا جی نے جوتی اتار کے ہاتھ میں پکڑ لی. یہ بتلانے کے لیے کہ کسی کو کلمہ پڑھا کے یہ لوٹا پانی کا منگوا کے ٹھیک کرنا وہ اور ہوتے ہیں, بعض وہ ہوتے ہیں جو جوتیوں سے ٹھیک کرنے والے ہوتے ہیں. جانتے ہیں وہ سامنے آ بیٹھا, وہ جو بابا جی نے اپنے ارد گرد ایک مثال کھینچ دیا تھا, اور لوگوں سے کہا فکر کی ضرورت نہیں, آگ نکالے منہ سے جو مرضی کرے, ہم نے بھی یاسین پڑھ دی ہے, ہم بھی آل یاسین ہے پڑھ دی, فکر کی ضرورت نہیں ہے. وہ اتر کے بیٹھ گیا سامنے, بات چیت بھی ہوتی رہی, وہ اپنے مسائل بتاتا رہا, باتیں کرتا رہا ادھر ادھر. خواجہ صاحب نے جوتی مبارک ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی, اور پھر فرمایا کوئی کام کی بات سنا, یہ کیا بچوں والے کام کر رہے ہیں, کچھ دکھا, میں پتہ چلے تو اتنی طاقت سے شیر پہ بیٹھا ہوا آیا ہے. اور پھر کتابوں میں آتا ہے وہ شیر سے اترا اور فضا میں بلند. جب فضا میں اڑ رہا تھا اور فضا میں چکر لگا رہا تھا تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری 40 دن داتا صاحب کے قدموں میں بیٹھ کر یہی فیض لے کے گئے تھے. اگر دشمن فضا میں اڑ جائے تو اتارنا کیسے ہے؟ اور جب اپنے نالین کو فضا میں بلند کے لا اتار کے اسے نیچے, آپ کی نالین مبارک جے پال جوگی کے سر پہ 2 3 4 کر کے برسنے لگی, مگر میں کہتا ہوں قسم بخدا وہ جے پال خوش قسمت تھا, جے پال خوش قسمت تھا, جے پال خوش قسمت تھا جسے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے نالین, جس کے سر نے نالین کو چوم لیا, وہ خوش قسمت تھا. قسم بخدا اللہ وہ اس نے نا ایسے جب اتار کے نیچے لائے نا, بس میرے خیال دیر ہو رہی ہے, لمبی بات ہو گئی ہے, آخری بات سنا کے میں اجازت چاہتا ہوں. اس نے ایسے فضا میں اپنے ہاتھ کو ایسے بلند کیا اور ہاتھ سامنے کر کے کہتا ہے میں مریدی میں آنے کے لیے تیار ہوں,
مجھے اتنا بتلا دیجئے میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ ایسے فضا میں بلند کیا ہے؟ وہ دلی طور پر تو تسلیم کر ہی چکا ہے، مطمئن کرنے کے لیے اپنے دوستوں بتلانے کے لیے بابا جی واقعی طاقت رکھتے ہیں۔ جب اس نے کہا میری مٹھی میں کیا ہے، خواجہ صاحب نے یک دم فوراً بے ساختہ کہا تیری مٹھی میں گنگا اور جمنا کی ریت ہے۔ سبحان اللہ، تیری مٹھی میں گنگا اور جمنا کی ریت ہے۔ ابھی وہ ریت پھینک رہا تھا، خواجہ صاحب نے فضا میں ہاتھ بلند کیا اور پھر مٹھی سامنے کرتے ہوئے اب تو بتلا میری مٹھی میں کیا ہے۔ وہ اتنا طاقتور تھا، اسے کہتے ہیں استدراج۔ استدراج اپنی روح کو اتنا طاقتور کرنا، بیٹھا سامنے ہے لیکن اپنی استدراجی قوت کے ساتھ اس نے اپنی روح کو بھیج کر ایک لمحے میں آنکھ جھپکنے میں دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے جہاں تک ممکن ہو سکتا تھا روح کو بھیجا اور پھر ہاتھ باندھ کے کہتا ہے میں نہیں جانتا آپ کی مٹھی میں کیا ہے۔ جب اس نے کہا نا میں نہیں جانتا آپ کی مٹھی میں کیا ہے، خواجہ صاحب نے جلال بھری آواز میں کہا تو جان بھی نہیں سکتا تھا، لے دیکھ میری مٹھی میں جنت کا پھول ہے۔ بس اب وقت جو ہے وہ چاہتا ہے 6 رجب تھا تو ان کی یاد تازہ ہو گئی، کیا کہتے ہیں تیرا آستہ تو نہ مل سکا تیری رہ گزر پہ جبھی صحیح، وہاں تو حاضری ممکن نہیں ہے، چلو تیرا آستہ تو نہ مل سکا خواجہ صاحب تیرا آستہ تو نہ مل سکا تیری رہ گزر پہ جبھی صحیح، میرا سجدہ کرنا کام ہے جو وہاں نہیں تو اللہ میں آتا ہے۔ آپ نے پہلی مسجد اسی جگہ پر اجمیر شریف کے اسی ٹیلے پر حضرت سرکار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے جب مسجد کی تعمیر کا آغاز کیا اللہ کی صدائیں بلند کرنے کے لیے، تو وہ جو شہر کا حاکم تھا اس نے کہا انہیں تیل نہ دیجیے گا، تیل سرسوں کا ڈالتے تھے دیوں میں اور رات کو جلاتے تھے۔ وہ دن کے وقت بابا جی تبلیغ کرتے، لوگوں کو قرآن پڑھاتے، آیتیں پڑھاتے، نماز پڑھتے، تبلیغ کرتے، تلقین کرتے۔ اب یہ فقیروں کی تبلیغ اور ہوتی ہے، بسترے کے بغیر ہوتی ہے، مسلح کے ساتھ ہوتی ہے، قسم بخدا سارے دن اور رات ہوتی۔ تو مستری سے کہتے ہیں مستری آپ کے مرید تھے، انہوں نے کہا کہ رات کو تم دن کے وقت اپنا کام کیا کرو، رات کو آ کے نا یہاں پر بھی وقت لگایا کرو۔ انہوں نے تیل، آج تو بابا جی تیل ہی نہیں دیا، انہوں نے شام کا وقت تھا، مغرب کا وقت تھا، آخری جو اب دوست لیٹ آئے ہیں وہ بھی سن لیں، وہ مغرب کا وقت ہو رہا، بابا جی نے آواز ہوئی بچوں دیے جلاؤ شام ہو رہی ہے۔ حضرت آج بازار میں انہوں نے تیل ہی نہیں دیا، لوگ کہتے ہیں آپ کو تیل دینا حکمران نے بند کر دیا ہے، گورنر نے تیل بند کر دیا ہے، نہیں دیا جائے گا آپ کو، تاکہ کم از کم رات کو تو اسلام نہ پھیلے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے رات کو بھی اسلام پھیلتا تھا، ہاں وہ تلقین اور تبلیغ کر کے تقریر کر کے اسلام نہیں پھیلاتے تھے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال، اس لیے وہ زہری صاحب نے شاید کہا تھا طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ بابا جی نے آج تو دیے نہیں جلیں گے، آج تو اندھیرا ہی رہے گا، تیل ہے نہیں، دیے جلیں گے کیسے؟ حضرت نے فرمایا لاؤ پانی ہمیں وضو کراؤ، ادھر وضو کرنا شروع کیا اور اپنے خادم سے کہا لے میرے وضو کا پانی دیوں میں بھر لو۔ دیوں میں پانی بھرا ہوا ہے، مغرب کی نماز پڑھ لی اور ساتھ ہی مسکرا کے فرمایا جلاؤ۔ اسے کہتے ہیں فطرت کا فاتح، اللہ اسے کہتے ہیں فطرت کا فاتح۔ کیا وہ دیوں میں تو پانی ہے، جلاؤ
حضرت پانی جلتا تو نہیں ہے ورنہ جلاؤ. مریدوں نے درویشوں نے جب اس پانی کو جلایا، آج پانی تیل کی طرح نہیں، تیل سے اچھا جل رہا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ جل رہا تھا، روشنی ہو رہی تھی، دھواں نہیں ہو رہا تھا. اور اس سے اگلی لطف کی بات یہ ہے، اس سے اگلی لطف کی بات یہ ہے کہ جب رات کے اندھیرے میں بابا جی کے آستانے پر، خواجہ کے آستانے پر جب پانی تیل کی طرح جل رہا تھا، اس رات گورنر کے محل میں تیل کو آگ نہیں لگ رہی تھی. عظمت و شان مصطفیٰ سمجھے؟ جو جملہ میں نے کہنا تھا، صوفی صاحب میرے ہم مزاج ہیں، پہلے پہنچ جاتے ہیں اس منزل پر. سمجھیے آقا کی شان. میری سرکار کے غلام کی طاقت یہ ہے کہ وہ طرف فطرت کا فاتح بن جاتا ہے. جہاں چاہتا ہے وہاں پانی کو تیل بنا دیتا ہے، جہاں چاہتا ہے وہاں تیل کو پانی بنا دیتا ہے. جو اب تک نہیں بولے، آخری بات سبحان اللہ کہہ کے تقریر کو ختم کرتے ہیں. مل کے بولیے گا، جس مصطفیٰ کے غلاموں کی شان یہ ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے، کوئی ولی، داتا صاحب، خواجہ صاحب، غوث پاک، پیر مہر علی شاہ، پیر جماعت علی شاہ، میاں شیر محمد ہو، خواجہ فقیر محمد ہو، کوئی ولی اس وقت تک ولی بن نہیں سکتا جب تک مولا علی سے فیض نہیں. آئندہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ العزیز بشرط زندگیوں سے سلام انشاءاللہ العزیز غوث الاعظم پیران پیر دستگیر کا 11 شریف کا لنگر بھی ہوگا، اور ساتھ مولا علی شیر خدا کی ولادت خانہ کعبہ میں وہ بھی سناؤں گا کہ آمد علی سے کعبے کی کایا پلٹ گئی، پھولا خوشی سے اتنا کہ دیوار ہی پھٹ گئی. وما علینا الا البلاغ.